ایک پرانے سے گاؤں میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ وہ بہت لالچی، خود غرض اور بے رحم تھا، دولت کا دیوانہ، لیکن دل سے سخت۔ گاؤں والے اس سے ڈرتے تھے۔ اس کی ایک خوبصورت بیوی تھی جسے وہ بہت کم عزت دیتا تھا۔ جب بھی سوداگر شہر جاتا، وہ بیوی کو کمرے میں بند کر کے جاتا، اسے نہ باہر جانے دیتا، نہ کسی سے ملنے دیتا، نہ ہی اس سے بات کرتا۔ دن گزرتے گئے اور بیوی تنہائی سے ٹوٹ گئی۔ جب سوداگر واپس آیا تو بیوی مر چکی تھی۔ سوداگر خوش ہوا، اس کا جہیز بیچ دیا اور دوسری شادی کر لی۔ سوداگر نے اس بیوی کو بھی قید کر دیا۔ جب میں واپس آؤں گا یہ بھی مر چکی ہوگی اور میں فائدے میں رہوں گا، اس نے خوشی سے سوچا۔ چند ہفتوں بعد جب وہ واپس آیا تو دوسری بیوی بھی تنہائی سے مر چکی تھی۔ اس نے پھر سارا سامان بیچا اور تیسری بار شادی کرنے چلا گیا۔ گاؤں والے سرگوشیوں میں کہنے لگے، اس سوداگر کے گھر کسی بیوی کی عمر زیادہ نہیں رہتی۔ جو تیسری لڑکی اس کی بیوی بنی، وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ذہین بھی تھی۔ سوداگر نے سوچا، یہ بھی قید میں رہ کر ضرور مر جائے گی، اور وہ شہر چلا گیا۔ کمرے کا تالا لگایا گیا، چاروں طرف خاموشی، اندھیرا اور تنہائی۔ پہلا دن مشکل تھا، دوسرا دن اور بھی سخت، لیکن تیسرے دن بیوی نے فیصلہ کیا، اگر میں خاموش رہی تو اپنی سانس بھی کھو دوں گی، مجھے خود اپنے لیے سہارا بننا ہوگا۔ اس نے مٹی اور آٹے سے ایک انسان جیسا مجسمہ بنایا، اسے کپڑے پہنائے، سر پر دوپٹہ رکھا اور بولی، اب تم میری سہیلی ہو اور تمہارا نام ہوگا خالہ خمیرن۔ اب وہ اس سے باتیں کرتی، ہنستی، اس کے پاس بیٹھ کر کھانا کھاتی، سونے سے پہلے اس سے لوری سنتی جیسے واقعی کوئی انسان ہو۔ یوں وہ تنہائی سے بچ گئی، دل مضبوط ہو گیا، آواز زندہ رہی، آنسو خوشی میں بدل گئے۔ جب سوداگر کئی دنوں بعد پلٹا، اس نے سوچا اب یہ بھی مر چکی ہوگی، لیکن جیسے ہی کمرے کا تالا کھولا، اندر سے ہلکی ہنسی اور گفتگو کی آوازیں آ رہی تھی۔ بیوی مسکرا رہی تھی اور زندہ تھی۔ سوداگر حیران رہ گیا۔ اس نے ڈر کر پوچھا، یہ کون ہے؟ بیوی نے جواب دیا، یہ خالہ خمیرن ہے، میری تنہائی کی ساتھی۔ جب آپ نے مجھے قید کیا تب یہ میری زندگی بن گئی۔ سوداگر کا دل بدل گیا، وہ خاموش ہو گیا۔ پہلی بار اس کی آنکھ میں آنسو آئے۔ اس نے سوچا، میں نے دولت تو کمائی مگر دل کھو دیا، میں نے سب کو قید کیا مگر خود اپنے اندر قید رہا۔ اس دن سے اس نے کبھی کسی کو قید نہ کیا۔ اس نے بیوی سے معافی مانگی اور خالہ خمیرن کو کمرے سے باہر عزت کے ساتھ موجود رکھا۔ گاؤں والے جب گھر آتے تو کہتے، یہ تو وہ گھر ہے جسے ایک مٹی کی خالہ نے بچا لیا۔